بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 136، حصہ اول۔ مراسم شرکت سے اجتناب۔ یہ قطعاً ثابت ہے کہ آپ بچپن اور شباب میں بھی جب کہ منصب پیغمبری سے ممتاز نہیں ہوئے تھے، مراسم شرکت سے ہمیشہ مجتنب رہے۔ ایک دفعہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا تھا۔ جانور جو ذبح کیا گیا تھا کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 137، حصہ اول۔ نصاری نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے اعتقادات میں جو تغیر ہوا ہے وہ عہد نبوت سے ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل وہی تھا جو آپ کے خاندان اور اہل شہر کا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صاحبزادہ کا نام عبد العزیٰ رکھا تھا، اور یہ روایت خود امام بخاری کی تاریخ صغیر میں موجود ہے۔ لیکن یہ روایت اگر صحیح بھی ہو تو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیوں کر استدلال ہو سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بت پرست تھیں، انہوں نے یہ نام رکھا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک منصب ارشاد پر مامور نہیں ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریض نہ فرمایا ہوگا، اور اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ روایت فن نفسہ بھی ثابت نہیں۔ اس روایت کا سب سے زیادہ تر صحیح سلسلہ وہ ہے جو امام بخاری نے تاریخ صغیر میں روایت کیا ہے۔ اس کا پہلا راوی اسماعیل ہے، جس کا پورا نام اسماعیل بن ابی اویس ہے۔ اگرچہ بعض محدثین نے اس کی توثیق کی ہے، لیکن غربائے کثیر کی رائے حسب ذیل ہے۔ معاویہ بن صالح، اسماعیل اور اس کا باپ دونوں ضعیف ہیں۔ یحییٰ بن مخلد وہ جھوٹ بولتا ہے اور محاذ ہچ ہے۔ امام نسائی ضعیف اور غیر ثقہ ہے۔ نصر بن سلمہ مروزی وہ کذاب ہے۔ دار قطنی میں اس کو صحیح روایت کے لیے پسند نہیں کرتا۔ سیف بن محمد وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے۔ سلمہ بن سیف مجھ سے اس نے خود اقرار کیا کہ جب کبھی کسی بات میں اختلاف ہوتا تھا تو میں ایک حدیث بنا لیتا تھا۔ یہ امر واقعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بت پرستی کی برائی شروع کر دی تھی، اور جن لوگوں پر آپ کو اعتماد تھا ان کو اس بات سے منع فرماتے تھے۔ مستدرک حاکم جلد سوم، ذکر زید رضی اللہ عنہ۔ نمبر 1، عزا ایک بت کا نام تھا۔ نمبر 2، مسٹر مارگویلس نے اس کے برخلاف ایک حیرت انگیز دعویٰ کیا ہے، اور اس کے ثبوت میں دعوے سے زیادہ تر حیرت انگیز فریب کاری کی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ دونوں سونے سے پہلے ایک بت کی پرستش کر لیا کرتے تھے جس کا نام عزا تھا۔ مصنف موصوف نے اس کی سند میں امام احمد بن حنبل کی روایت جلد 4 صفحہ 222 پیش کی ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں: مجھ سے خدیجہ بنت خویلد کی ایک ہمسایہ نے بیان کیا کہ میں نے پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہتے سنا کہ اے خدیجہ
بخدا میں کبھی لات اور عزا کی پرستش نہ کروں گا۔ ختیجہ کہتی تھی کہ لات کو جانے دیجیے، عزا کو جانے دیجیے، یعنی ان کا ذکر بھی نہ کیجیے۔ اس نے کہا کہ لات و عزا وہ بت تھے جن کی پرستش اہل عرب سونے سے بیشتر کر لیا کرتے تھے۔ بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ کریں۔ ایک معمولی عربی دان بھی سمجھ سکتا ہے کہ عبادت مذکورہ میں کانواں کا لفظ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اہل عرب لات عزا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہوتا تو تثنیہ کا صیغہ ہوتا، نہ کہ جمع کا۔ اس کے علاوہ خود اسی روایت میں لات و عزا کی پرستش سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت انکار کرنا مذکور ہے۔ مارک ویلس صاحب نے یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کے نام پر ایک خاکی رنگ کی بھیڑ ذبح کی تھی، لیکن صاحب موصوف نے اس کی سند میں کوئی عربی ماخذ پیش نہیں کیا، بلکہ وحیلوس والحسن کا حوالہ دیا ہے۔ دیکھو مارک ویلس کی کتاب صفحہ 68 تا 70۔ مہم البدان ایک جغرافیہ کی کتاب میں ایک روایت اس مضمون کی موجود ہے، لیکن اولاً اس موضوع خاص میں یہ کتاب خود بے سند ہے۔ ثانیہ روایت کلبی سے ہے جو مشہور دروغ گو ہے۔ مستدرک حاکم جلد سوم ذکر زید رضی اللہ عنہ بن حارث۔ نمبر ایک ابن حشام صفحہ 76 میں قیس بن سعدہ کے سوا باقی سب لوگوں کے نام اور حالات مذکور ہیں۔ زید کا ذکر بخاری میں بھی ہے۔ قص کا ذکر نہایت کثرت سے تمام طریقوں اور ادب کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔